السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں بعض واقعات ایسے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ان میں واقعہ کربلا ایک نہایت دردناک، عبرت آموز اور اہم واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ حق و باطل، صبر و استقامت، وفاداری اور قربانی کا عظیم سبق بھی ہے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ حضرت سیدہ فاطمہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے دین اسلام کی سربلندی اور حق کے تحفظ کے لیے جو لازوال قربانیاں پیش کیں وہ قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ آج ہم اختصار کے ساتھ واقعہ کربلا کے پس منظر، اس کے اہم واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم تاریخ کے اس عظیم باب سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ دل خراش اور عظیم سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے عراق میں میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ اور وفادار و جانثار ساتھیوں کو بے دردی سے ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ واقعے کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یزید نے مسند خلافت پر بیٹھنے، تخت نشین ہونے اور منصب خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے لیے بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض شرعی اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یزید کی بیعت قبول نہ کر کے اس سے گریز اختیار فرمایا، کیونکہ آپ کے نزدیک اس وقت کے حالات میں بیعت نہ کرنا اور اصلاح امت کی کوشش کرنا زیادہ مناسب تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب یزید کی بیعت کا پرزور مطالبہ ہوا اور حالات سازگار نہ رہے تو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے ہی کربلا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ آپ کا قافلہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ عراق کے لیے روانہ ہوا تھا، جو بعد میں 2 محرم الحرام کو کربلا کے مقام پر پہنچا۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد اور حمایت کرنے کا یقین دلایا تھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت لینے پر اصرار کیا تھا۔ لیکن پہلے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کو کوفہ بھیجا اور پھر بعد میں آپ اپنے اہل خانہ اور رفقا کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ لیکن کوفہ کے اکثر لوگوں نے اپنے وعدوں پر قائم نہ رہنے کا ثبوت دیا اور آپ کے قافلے کو یزید کے سپہ سالار حر ابن یزید ریاحی کی فوج نے روک کر کربلا میں
پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ واضح رہے کہ حر ابن یزید ریاحی کوفہ کے ایک معزز شخص اور سپہ سالار تھے، جو ابتدا میں یزید کے کارندے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے والوں میں شامل تھے، لیکن پھر عاشورہ کے دن توبہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا، جس سے خواتین اور بچوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ 10 محرم کو یزیدی فوج کے کمانڈر کوفہ کے لشکر کے سپہ سالار عمر ابن سعد نے جنگ کا آغاز کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً 72 ساتھی تھے، جنہوں نے انتہائی بہادری اور استقامت سے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسین ابن علی کے ساتھیوں اور اہل بیت کے شہداء کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن تقریباً 72 شہداء کا عدد سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان شہداء میں شامل تھے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اہل بیت کے متعدد افراد، آپ کے فرزند حضرت علی اکبر، آپ کے بھائی حضرت عباس ابن علی، بھتیجے، بھانجے اور دیگر رشتہ دار، وفادار رفقا و تابعین اور جانثار ساتھی۔ جنگ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی ابن حسین المعروف بزین العابدین رحمہ اللہ سمیت اہل بیت کے دیگر افراد کو قیدی بنا کر دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت علی ابن حسین زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، جو سجاد کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت وہ سخت بیمار تھے، اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور زندہ رہے۔ آج موجود اہل بیت سادات حسینی کی نسل انہی کے ذریعے آگے چلی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 23-24 سال تھی۔ ان اہل بیت کو دمشق لے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر انہیں عزت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے بعض افراد اپنے انجام بد کا شکار ہوئے اور دنیا ہی میں عبرتناک حالات سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل سنان ابن انس نخعی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جہاں کھانا کھاتا تھا وہیں پیشاب پاخانہ کرتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد، جس نے واقعہ کربلا میں اہم کردار ادا کیا تھا، 67 ہجری میں مختار ثقفی کے لشکر سے جنگ کے دوران ہلاک ہوا۔ اس کا سر کاٹ کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا انجام عبرتناک تھا۔ مختار ثقفی نے اس کا سر اسی امارہ میں رکھا جہاں اس سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تھا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کا کٹا ہوا سر زمین پر رکھا گیا تو ایک سانپ کہیں سے آیا اور اس کی ناک کے نتھنوں میں داخل ہو کر باہر نکلنے لگا
اور کچھ دیر یہی عمل جاری رہا۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات، مصائب اور آزمائشوں سے گھبرا کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ عزت و وقار کے ساتھ حق پر قائم رہنا باطل کے سامنے جھک جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، خواہ اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ صبر، استقامت، ایثار، وفاداری اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کا ابدی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جمیع اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور خاندان نبوت کے تمام افراد کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے پاکیزہ کردار اور عظیم تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق و صداقت پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔